اس کے اندر بھی ان کے پراپر جو ہے پورے گینگز بنے ہوئے جو ڈالر پاکستان سے اسمگل کر کے افغانستان لے کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں افغانستان میں کوئی اب وار نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات جب آپ کے ملک میں کوئی وار نہیں ہوتی آفٹر دوغا پیس ایگریمنٹ اور جو نیٹو کا وڈرال ہوا ہے افغانستان سے، اس کے بعد کوئی وار نہیں رہی ہے افغانستان کے اندر، تو ریفیوجی کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا۔ ہیلو السلام علیکم پاکستان، دس از انس کمال۔ آپ لوگ مجھے اینٹا کے نام سے جانتے ہیں اور اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جو ہے میرے وائس اوور سنتے رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے، بٹ اب سے جو ہے ہمارا یہ پیٹرن رہے گا، ہم اس طریقے سے آپ لوگوں سے بات چیت کیا کریں گے اور بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس آپ سے ڈسکس کریں گے اور ریفرنسز کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور یہ کہتے ہیں آپ کو پراپر کانٹینٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ جو ہے وہ جا کے فردر اس کے اوپر ٹاپک پہ مزید ریسرچ بھی کر سکیں اور لوگوں سے ڈبیٹ بھی کر سکیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ جو ہم انلیگل انڈاکیومنٹڈ افغان مہاجرین کو پاکستان سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں ایک بات، اور اس کا آفٹر ماتھ کیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے جو ہم سے سوال پوچھے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ جواب دیں گے، یا جلدی جو فریکوینٹلی آسک کویشچنز ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو چلے ویڈیو تک چلتے ہیں، لیکن جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں ویڈیو تک جانے سے پہلے ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ تو چلے ٹاپک تک چلتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی جو انلیگل انڈاکیومنٹڈ افغان امیگرینٹس ہیں ان کی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی کنٹری پراپر پیپر ورک کے بغیر کسی بھی غیر ملکی کو اپنے ملک کے اندر نہیں آنے دیتی۔ ہم نے ان کو آنے دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جب یو ایس نے بھی حملہ کیا افغانستان کے اندر، تو ہمارے افغان بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے ان کو اپنے ملک میں آنے دیا، لیکن یہ ڈاکومنٹیشن کے تھرو نہیں ہے، جو یہ پرٹیکولر کیس ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب آپ پراپر ڈاکومنٹیشن کے تھرو نہیں آتے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے فار دا سٹیزن شپ اور فار اینی سارٹ آف لیگل رائٹس اور دا ہیومن اور بیسکلی لیگل رائٹس، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو انلیگل انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں، سنس ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سب کو نہیں کہتے، لیکن ایٹ لارج جو ہے وہ ٹیررزم میں ملوث ہیں۔ اچھا، اور ٹیررزم میں سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے اور وہی اس میں یہ ملوث ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیرر فائنینسنگ میں انوالوڈ ہیں، اس کے علاوہ جو ان کو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ پرووائڈ یہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انڈاکیومنٹڈ میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پناہ دہیں بھی دیتے ہیں اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو ایک تو پوائنٹ ہے ٹیررزم کا، دوسرا پوائنٹ ہے ڈرگس کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنی بھی یہ انلیگل ڈرگس ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں، اس کے کاروبار میں بھی یہ بہت زیادہ ان کے جو گینگز ہیں وہ ملوث ہیں، یہ باقاعدہ ایک مافیا بن چکا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو بھی جو ہے وہ یہ اس چیز میں بھی ملوث ہے۔ تو ڈرگس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر چونکہ کارروائی کرنی ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس نشے کی لت سے بچانا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں بھی آپریشن ہوا تھا جس کے اندر جو گینگز پکڑے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ افغان مہاجرین یا افغان سپانسرڈ تھے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسری ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان پہ تو تمام طرح کے انٹرنیشنل سینکشنز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ڈالر کہاں سے آ رہا ہے؟ اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے جو ہم نے ڈالر کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ریاست نے، اس کے بعد ڈالر کی پرائس نیچے آئی۔ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے ٹورڈز افغانستان، اس کے اندر بھی ان کے پراپر جو ہے پورے گینگز بنے ہوئے جو ڈالر پاکستان سے اسمگل کر کے افغانستان لے کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بیلنس آف پیمنٹس کے ایشوز بن جاتے ہیں، جب آپ کے فارن ریزروز کے اندر ڈالرز نہیں ہوتے تو آپ کو بینکرپسی کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو جرنل اسمگلنگ ہے، جس طرح کہ اپلائنسز کی اسمگلنگ ہے، جس طرح کی گاڑیوں کی اسمگلنگ ہے، جس طرح کے بہت سارے اسپیئرس کی اسمگلنگ ہے، ٹائرز کی اسمگلنگ ہے، مطلب ہر طرح کی اسمگلنگ کے اندر یہ لوگ ان کا جو ہے وہ انفلوئنس رہا ہے۔ ملٹیپل ٹائمز جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو ٹریک کیا ہے، ٹریس کیا ہے، پروفس موجود ہیں ریاست کے پاس۔ تو ایک تو اسمگلنگ کا پوائنٹ ہے، اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ آئی تھنک سو، وہ جرنل کرائم ہے، ٹھیک ہے۔ جرنل کرائمز جو ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ لیں ڈاکے، چوریاں، سنیچنگ، ٹارگٹ کلنگ، اس کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ ایک کافی زیادہ جو ہے وہ انوالومنٹ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہوں نے ٹریک کیا ہے، ٹریس کیا ہے، ایویڈنس موجود ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کی نظر آتی ہے۔ اس وقت تک تقریباً 2,20,000 پلس
جو انلیگل انڈاکیومنٹڈ افغان مہاجرین ہیں ان کو جو ہے وہ تورخم کے راستے اور چمن کے راستے جو ہے وہ افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہوا ہے. تو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لاکھ سے پلس تقریباً جب 14 نومبر آج 14 یا 15 کرنے بہت 14 کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 15 تک آپ تک پہنچے گی تقریباً 2,20,000 پلس ہے. ایک تو ضرورت ہے عمر کی ہے کہ ہم اس پروسیس کو اسپیڈ اپ کریں کیونکہ بہت زیادہ ہیں اور ہمیں جلدی رزلٹ چاہیے اور ہم کو جلدی جو ہے ان کو اپنے کے ملک بھیجنا ہوگا کیونکہ دیکھیں افغانستان میں کوئی اب وار نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات جب آپ کے ملک میں کوئی وار نہیں ہوتی آفٹر 2 پیس ایگریمنٹ اور جو نیٹو کا وڈرال ہوا ہے افغانستان سے اس کے بعد کوئی وار نہیں رہی ہے افغانستان کے اندر تو ریفیوجی کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا. دوسرا یہ والا جو کیس ہے تو پراپرلی یہ تو ہے ہی انلیگل انڈاکیومنٹڈ ان کو تو ویسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے واپس بھیج رہی ہے. یہاں پہ میں کرٹیکل ایک پوائنٹ بتا دوں کہ جو ہماری جو بہنیں ہیں یا جو افغان عورتیں ہیں جو پریگننٹ ہیں ان کو مزید اسٹے کا تاکہ وہ ڈلیوری کے بعد جو بھی ان کی ہیلتھ کیئر ہے اس کو کر سکے تو ان کو مزید جو ہے اسٹے کرنے کا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو واپس نہیں بھیجا جا رہا اور بہت رسپیکٹفلی بھیجا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں. ان کی عزت اور ان کی جو خیال ہے وہ رکھنا ہمارا فرض ہے. بے شک اب ان کو ان کے ملک واپس بھیج رہے ہیں لیکن ہمارا ان کا خیال رکھنا ہے وہ ان پہ وہ جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. اس کے اندر تمام جو پروپیگنڈا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا افغان ڈسکورا کر رہا ہے, اس کے علاوہ انڈین جو اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ سارا فیک ہے. ان کو بہت ہی رسپیکٹفلی جو ہے ان کے وطن جو ہے واپس بھیجا جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے یہ عمل جاری رکھے گا کہ افغانیوں کو جو ہے وہ ان کے وطن جو ہے واپس بھیجا جائے بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنا وطن ہوتا ہے وہ بڑا ہی ویلیویبل ہوتا ہے اور اس کی قیمت یا اس کی جو ویلیو ہے وہ دوسرا وطن نہیں دے سکتا. تو ان کو اپنے ملک واپس جانا ہے تاکہ اپنے ملک میں جا کے جو ہے وہ یہ اس کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو ان کا ہی ملک ترقی کرے گا اور ہمارے ملک میں بھی امن بھی آئے گا, اسٹیبلٹی بھی آئے گا, اکنامک گروتھ بھی ہوگی. اچھا, آپ کچھ سوال لوگوں نے مجھ سے پوچھے ان کی طرف چلتے ہیں جو کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لوگوں نے پوچھے تھے. میں آپ کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ مینشن کر دوں. جو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بیسیکلی ہے zoos_ps ہے. وہ یہاں پہ ڈسپلے بھی ہو جائے گا ویڈیو کے اندر تو آپ اس کو فالو کر سکیں گے تو تاکہ جو ہے وہ آپ اس کو فالو بھی کر سکیں اور اگلی ٹاپکس کے اوپر بھی کوئی آپ کے سوال ہوتا ہے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو جو لوگوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں میں ان کی طرف چلتا ہوں اور بڑے انٹرسٹنگ سوال لوگوں نے پوچھے ہیں. مصطفیٰ نے پوچھا ہے مجھ سے کہ جو یہ انلیگل انڈاکیومنٹڈ افغان مہاجرین ہیں وہ مطلب ان میں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو بھی ہم رپورٹ کریں گے. تو دیکھیں ابھی تک ایسا کچھ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ جو ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو رپورٹ کیا جائے. بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ریفیوجی اسٹیٹس ہوتا ہے وہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کے ملک میں کوئی جنگ ہو. سنس آپ کے ملک میں یا افغانستان میں کوئی جنگ نہیں ہے اور امریکہ یہ نیٹو کی جو فورسز ان کا وڈرال ہو چکا ہوا ہے تو ریفیوجی اسٹیٹس ٹیکنیکلی بنتا نہیں ہے. کوئی جنگ نہیں ہے 2 پیس ایگریمنٹ کے بعد سے اور یو ایس کے وڈرال اور نیٹو کے وڈرال کے بعد سے. تو موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے ڈاکیومنٹ کو بھی نکالا جائے بیکاز ریفیوجی اسٹیٹس ہوتا ہی تب ہے جب جو ہے آپ کے ملک میں کوئی جنگ چل رہی ہے. جب کوئی جنگ نہیں چل رہی آپ کی اپنی حکومت ہے جس کے لیے افغان نے اتنی عرصہ محنت کی 20 سال جنگ لڑی اگینسٹ دا نیٹو اور یو ایس فورسز. تو اس کیس میں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اب ریفیوجی اسٹیٹس ٹیکنیکلی رہنا چاہیے. بٹ ابھی تک اس کے بعد سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ریاست پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ جو انلیگل ہیں اور انڈاکیومنٹڈ ان کو نکالا جا رہا ہے. دوسرا سوال آیا جی کہ اکنامک دوسرا سوال بتا دو محسن بھائی کی طرف سے ہے, محسن علی بھائی کی طرف سے what will be the economical effect of deportation of our Afghan brothers. دیکھیں بہت فائدہ ہوگا. ڈالر کی اسمگلنگ رکے گی, ڈرگس کا کاروبار بند ہوگا, ٹیررزم رکے گا. آپ کو پتا ٹیررزم سے بہت اکنامک ایکٹیویٹی ہرٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا جنرل کرائم ہے وہ کم ہوگا تو آپ کو اکنامیکل فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اکنامکلی آپ کو بہت زیادہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے 2-3-4 جو فریکوینٹلی آسک کوشچنس تھے ان کا میں نے جواب دے دیا ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہو اس پرٹیکولر ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم اس کی ایک پارٹ 2 ویڈیو میں بنا دیں گے اور اس کو ہم اس جو ٹاپک ہے اس کو وقتاً فوقتاً کور کرتے رہیں گے کیونکہ اس میں جب نمبرز بڑھیں گے کہ کتنے مزید رپورٹ ہو گئے ہیں کیا اسٹیٹس ہے تو اس کے اوپر ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے. اگر آپ کو کوئی زیادہ سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک اور ویڈیو بنا کے اس کو جو ہے اس کو دوبارہ دے دی جائے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو کہ میرا بڑا مشہور جملہ ہے بائی دا وے, اب اس طرح کی ویڈیوز آیا کریں گی تو کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ پیلسٹائن اسرائیل وار کے اوپر بنائیں. تو اگر آپ کے اس والے سے بھی کوئی سوال ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر میں جو ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر بھی پوسٹ کر دیں گے اور آپ یوٹیوب پہ بھی پوسٹ کریں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس طرح کی ویڈیوز اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ فریکوینٹلی آپ دیکھا کریں گے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نشان دبانا نہیں بھولنا. آپ نے بیل کا نشان لازمی دبانا ہے.
ٹل دین ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, سب سے پہلے پاکستان. تھینک یو.